اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے میں سورہ انشقاق ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ پہلی 4 آیات ہم لوگ دیکھ لیں نا، اس کے بعد ایک 5ویں آیات ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی تنبیہ کر رہے ہیں نا کہ بھائی بچ جاؤ، برے کام کر رہے ہو تو بچ جاؤ، اچھے کام کر رہے ہو تو کرتے رہو، مطلب یقین دلا رہے ہیں کہ آخرت کا دن ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تکمیل کر دے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی جب قیامت آئے گی نا تو زمین پھٹ جائے گی اور سب کچھ ایسے لیول ہو جائے گا نا کہ جو ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں نا، جن کے بیس کے اوپر ہم لوگ اتنا غرور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا گھر تو بہت بڑا ہے، تمہارا بہت چھوٹا ہے، نعوذ باللہ، سب یہیں رہ جانا ہے۔ انسان کی فطرت ہے یہ کہ یہ مال میرا ہے، وہ مال میرا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو ایک دن وہ سب کچھ واضح کر دے گا کہ ہاں وہ سب کچھ صحیح کہہ رہا تھا۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ نکال کر سب کچھ باہر پھینک دے گی کہ یہ لو انسان، تم کہتے تھے نا۔ پھر سورہ زلزال کا ہم لوگ مطالعہ دیکھیں نا، اس کے اندر انسان کہتا ہے کہ اس کے اندر انسان کا پھر ذکر کیا ہے، انسان کی یہ بے وفائی کا، انسان کے یہ غرور کا، یہ تو سب کچھ میرا تھا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو بالکل ہمارے گھر تھے، اوپر پہاڑ تھے، دریا تھے، سب کچھ تھا، یہ تو پلین ہو گئی، سب کچھ سچ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ اس دن۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم سے تکمیل کر دے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ اور اپنے رب کے حکم سے، اللہ کا حکم ہی ہوگا نا زمین کو کہ بھائی فلیٹ ہو جاؤ، تباہ کر دو، سب کچھ پھٹ جاؤ، سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کے اندر۔ اور زمین اپنے رب کا حکم ہی مانے گی نا، زمین انسان کا نعوذ باللہ تو نہیں حکم مانے گی، اپنے رب کا مانے گی۔ وہ تو بے وفائی ہم کر جاتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، کہ جن باتوں پہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی مانو، ہم لوگ نہیں مانتے، غرور میں آ جاتے ہیں، تو اس کا حساب اللہ لے لے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، اگلی جو آیت ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاکش اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اسی سے ملنے والا ہے۔ پھر تنبیہ ہو گئی اس آیت کے اندر، پھر تنبیہ ہو گئی جو لوگ آخرت کے دن کو چھٹلاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو زندہ نہیں ہونا، کیا ہو گیا، ہمیں تو زندہ نہیں ہونا، ہم ایک دفعہ مر گئے تو مر گئے، اس کے بعد کون اٹھائے گا، اللہ ہے اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا۔ انسان کشاکش اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، دن بدن آپ کا ٹائم اپنے رب سے ملنے کی طرف قریب ہوتا جا رہا ہے، آپ کی موت کا وقت آپ کے قریب آتا جا رہا ہے، اور انسان کو فکر ہی نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں سب کچھ بتا دیا قرآن کے اندر پہلے، کس لیے بتایا؟ کہ جو مجھے ماننے والے، جو میری عبادت کرنے والے بندے ہیں، جو میرے پہ بھروسہ رکھنے والے بندے ہیں، بھائی وہ تو بچ جائیں نا، باقیوں کا حساب تو اللہ لگا لے گا۔ تو ہم کیوں نہیں ہونا چاہ رہے ان لوگوں میں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے کی طرح کھڑے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ صحیح طرح نہیں دے رہے، ہمارے دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ نالج نہیں صحیح طرح لوگ بانٹ رہے، کس لیے نہیں بانٹ رہے؟ اپنے فرقے لوگوں نے بنا لیے، ہر بندہ اپنے فرقے کے حساب سے چیزیں بتا رہا ہے۔ تو انسان کو بچ جانا چاہیے، قیامت کا دن تو ہے، سب کو پتہ ہے، جن کو یقین نہیں ہے ان کے حساب پھر اللہ تعالیٰ کر لیں گے انشاءاللہ۔